السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائض۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا لفظی مطلب ہے عاجزی ظاہر کرنا اور پرستش کرنا۔ شرعی اصطلاح میں اپنے شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارکان اسلام کی ادائیگی اور اس کے احکامات پر چلنا عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت چند مخصوص ارکان کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی بھی عبادت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک، رازق اور منعم حقیقی ہے، لہذا اس کی ذات اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی پاکی و بڑائی بیان کی جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس سے دعائیں مانگی جائے اور مدد کے لیے اس کو پکارا جائے۔ نیز زندگی کے تمام معاملات میں اس کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں، حلال و حرام کا تعین اس کی ہدایت کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کا ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو عبادت بن جاتا ہے۔ تو دوستو، جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر چند احکامات فرض ہیں، یعنی 5۔ پہلے تو کلمت طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز ہمارے اوپر سب سے پہلے فرض ہے، اور قیامت کے دن بھی نماز کا سب سے پہلے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے نماز کی میں اہمیت جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ میں سادہ الفاظ میں تھوڑی وضاحت بیان کرتا ہوں۔ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ ہے، جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے اور ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہے تو اشاروں سے نماز ادا کریں۔ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت آج ہمارا ٹاپک تھا، تو اس کے مطابق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز جو ہے نا، وہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اگر مریض ہیں، بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ لیٹ کے اشاروں میں آپ نے نماز پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ حالت جنگ میں ہیں تب بھی آپ نے حالات جنگ میں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور کسی صورت نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہم کتنے ہمارے ایک دن میں ہم 2 3 نمازیں چھوڑتے ہیں یا بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم اپنے آپ کو غرق کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور نماز کی فضیلت میں آپ سے ایک مختصر سی، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی کی تاکید قرآن میں بار بار کی گئی ہے، اس لیے نماز مسلمان اور مشرک کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور مشرک میں صرف نماز ترک کرنے کا فرق ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے شرک کیا۔ تو آپ نماز کی یہ اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مشرک ہو جاتا ہے، یعنی جو نماز ترک کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے والے اور صاف انسان میں صرف یہی فرق ہے کہ وہ نماز قائم کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔
اور جو نماز چھوڑ دے وہ مشرک ہو جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بنو ثقیف کے ایک وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک نماز کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں کوئی بلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے بھی یہ تاکید کی کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دیر پہلے بھی نماز کی تلقین فرمائی اور کہا کہ دیکھو نماز کو قائم کرو، اور نماز کو دین کا ستون قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا جو ہے ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم نماز قائم کریں۔ ہم کتنے کئی دنوں میں ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم دن میں 2 3 دفعہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کریں، ہمیں آگے کی زندگی میں نماز قائم رکھنے کی توفیق